Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the House of Knowledge once again, dear students. ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरात कैंपस के अंदर आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामियात इख्तियारी के मजमून के साथ प्रोफेसर हाफिज अब्दुल कादिर आप लोगों की खिदमत के अंदर हाजिर है। अजीज तलबा, सबसे पहले हम अपने गुज़श्ता लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमने अपने साबिका लेक्चर के अंदर क्या कुछ पढ़ा था। तो अजीज तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 15 ta 18 का लुग़वी और बा मुहावरा तर्जमा और तशरीह अपने साबिका लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। अजीज तलबा, सूरह बकरा की आयत नंबर 15 ta 18 के अहम नकात हमने इसका लुग़वी और बा मुहावरा तर्जमा देखा और उसके बाद तशरीह और अहम नकात देखे और उसके बाद हमने ये देखा कि अल्लाह ताला की तरफ इस्तेहज़ा की निस्बत से क्या मुराद है। हदायत के बदले गुमराही की तिजारत किन लोगों ने की? ज़ाहिरन मुनाफिकीन ने। और आग रोशन करने की मिसाल किसके मुतालिक है और इससे क्या मुराद है? ये मिसाल हमने देखी, ये मुनाफिकीन के मुतालिक, काफरों के मुतालिक और यहूदियों के मुतालिक, तीनों के ऊपर ये फिट आ सकती है। बहरे, गूंगे, अंधे किन को कहा गया और क्यों कहा गया, ये भी हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक है सूरह बकरा की आयत नंबर 19 से लेकर 20 तक। हम उसके लुग़वी मानी देखेंगे, बा मुहावरा तर्जमा देखेंगे और उसकी तशरीह को देखेंगे। सबसे पहले हम जो आयात आज पढ़ रहे हैं उन आयात का थोड़ा सा तारुफ अहम नकात की शक्ल के अंदर देख लेते हैं। हम सूरह बकरा की आयत नंबर 19 से लेकर 20 तक का लुग़वी और बा मुहावरा तर्जमा देखेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह और अहम नकात जो होंगे वो ये होंगे। मुनाफिकीन के मुतालिक अल्लाह ने यहाँ पर दूसरी मिसाल बयान फरमाई और वो कौन सी है, इसको हम देखेंगे और उसकी वजाहत करेंगे। आसमान से अल्लाह ताला बारिश नाज़िल होने की मिसाल जो दे रहा है सूरह बकरा की इन आयात के अंदर, उससे क्या मुराद है? अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, इसकी वजाहत करेंगे। इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। शय से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन बड़ी वजाहत के साथ अजीज तलबा हम देखेंगे। अजीज तलबा, सबसे पहले हम तिलावत तर्जुमा देख लेते हैं आज वाली आयत का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कसय्यिबिन मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि वइज़ा अज़्लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, या उनकी मिसाल आसमान से उतरने वाली बारिश की तरह है जिसमें तारीकियां और गर्ज और चमक है। ये जोरदार कड़क की वजह से मौत के डर से अपने कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं, हालांकि अल्लाह काफरों को घेरे हुए है। बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक कर ले जाएगी। हालत यह है कि जब कुछ रोशनी हुई तो उसमें चलने लगे और जब उन पर अंधेरा छा गया तो खड़े रह गए। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें सलब कर लेता। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। अब लुग़वी तर्जुमा देख लेते हैं। औ या कसय्यिबिन, बारिश की तरह,
من سے السما آسمان، فیہ اس میں ظلمات تاریکیاں ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک، یجعلون ٹھوس رہے ہیں، ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں، من سے الصواعق زوردار کڑک، حذر ڈر، الموت موت، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد ان قریب، یوں معلوم ہوتا ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے گی، ابصارہم ان کی آنکھیں، ان کی بینائی، کلما جب کبھی، اضاء روشنی ہوئی، لہم ان کے لیے، مشو چلنے لگے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا گیا، علیہم ان پر، قامو کھڑے ہو گئے، واو اور لو اگر، شاء چاہتا، اللہ لذہب اچک لیتا، لے لیتا، سلب کر لیتا، بسمعہم ان کی سماعت، ان کی کان، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان بے شک اللہ علا اوپر، کلی ہر، شیء شے، قدیر قادر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ترجمہ اور اس کا لغوی معنی آج کی آیات کے۔ اب تشریح لکھتے ہیں، او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ اس کی تشریح کیا بنے گی؟ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ان کے لیے یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے، اسلام کے اوپر کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے، مشکل وقت آ جاتا ہے، جنگوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے، یعنی کہ شے وہ ہوتی ہے جو اللہ کے چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثال، مشکل ہے تھوڑے سے الفاظ، لیکن I hope کہ you will understand what I am saying to you۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص اور کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکیں، یعنی کہ جھوٹ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے متعلق ہو سکے۔ سمجھ آگے بات کی؟
عزیز طلبہ، آئی ہوپ کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا آج کے لیکچر کا، لیکن ہم تھوڑا سا پہلے حسب معمول اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے، اس کے ہم نکات کون کون سے تھے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 تا 20 کا لغوی اور با محاورہ ترجمہ اور تشریح۔ عزیز طلبہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 تا 20 کے اہم نکات کون سے تھے؟ پہلے ہم نے لغوی اور با محاورہ ترجمہ دیکھا، پھر ہم نے اس کی تشریح اور اہم نکات کو دیکھا، جو کہ یہ تھے مدافقین کے متعلق دوسری مثال اللہ نے جو بیان کی، آسمان سے بارش نازل کی مثال سے مراد کیا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی وضاحت، شے کی وضاحت ہم نے آج کے لیکچر کے اندر ڈسکس کی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہو تو آپ لوگ بلا جھجک without any hesitation you may ask to me, I'll respond you انشاءاللہ عز و جل۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ود فل کانسنٹریشن میرے لیکچر کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔